اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ اس ہستی کی ہے جس کی آمد سے اندھیری دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ وہ ہستی جن کا نام ہر دل کی دھڑکن بن چکا ہے، جن کی رحمت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ تمام جہانوں تک ہے۔ آئیے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، مکہ کی خشک وادیوں میں، جہاں سے اس نور کا آغاز ہوا۔ یہ ہے مکہ، عرب کا وہ خطہ جہاں ظلم اور جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، جہاں بتوں کو پوجا جاتا، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، جہاں طاقتور کمزوروں کو روند ڈالتا تھا۔ مگر اسی زمین کو اللہ نے منتخب کیا اپنے آخری نبی کے ظہور کے لیے۔ 571 عیسوی ربیع الاول کی 12 تاریخ رات کا وقت تھا۔ مکہ کے ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، محمد۔ یہ لمحہ زمین کے لیے معمولی تھا مگر آسمانوں پر جشن تھا۔ بی بی آمنہ کی گود میں وہ چہرہ تھا جو رحمت دو عالم بنے والا تھا۔ دادا عبد المطلب نے خوشی سے خانہ کعبہ جا کر شکر ادا کیا اور بچے کا نام محمد رکھا، یعنی وہ جس کی سب تعریف کرے۔ عرب میں روایت تھی کہ بچوں کو دیہات بھیجا جاتا تاکہ وہ فطری ماحول میں صحت مند پروان چڑھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ ان کے آتے ہی برکتوں کا نزول ہوا، خشک زمین ہری بھری ہو گئی، دودھ کی قلت خوشحالی میں بدل گئی۔ سب حیران تھے، یہ بچہ معمولی نہیں لگتا۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک فرشتہ اترا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل نکالا اور زمزم سے دھو کر واپس رکھا۔ بچے گھبرا کر حضرت حلیمہ کو بتانے دوڑے۔ وہ پریشان ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ لیکن یہ واقعہ اس بات کا اعلان تھا، یہ بچہ خاص ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے۔ 6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئی۔ واپسی پر وہ بیمار ہو گئی اور ابواء کے مقام پر وفات پا گئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود سے بھی محروم ہو گیا۔ دادا عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا مگر 2 سال بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف اور صرف 8 سال تھی اور وہ مکمل یتیم ہو چکے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ تھا۔ یہ تنہائی، یہ جدائیاں ایک عظیم مقصد کی تیاری کا حصہ تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت آ چکے تھے۔ ان کا سفر نیا رخ لینے والا تھا، ایک سفر جو انہیں صداقت، امانت اور بلند کردار کی علامت بنانے والا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اگلے قسط میں بیان کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ و خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔